کوئی گلا نہیں ہے۔ سبحان اللہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ اس رات کو عاشوراء کی رات کہی جاتی ہے۔ اس رات کی بھی بڑی فضیلتیں وارد ہے احادیث کی کتابوں میں۔ آج ہمارا اور آپ کا آنا سرکار امام حسین کی محبت میں ہے نا؟ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عزت، دولت، جاہ و حشمت عطا فرمائی۔ آج ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں 1 محرم سے 10 محرم تک امام حسین کی یاد مناؤ۔ یہ 10 دن جو امام حسین کے ہیں اور باقی دن نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ بہت کم ظرفی ہے ہماری۔ صرف امام حسین کی یاد محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک نہیں بھائی، یہ پورا مہینہ حسین کا ہے۔ صرف مہینہ ہی نہیں، پورا سال حسین کا ہے۔ ہر مہینہ حسین کا ہے، سال حسین کا ہے، مہینے کے 30 دن حسین کے ہیں، اور ہفتہ ہر گھڑی حسین کی ہے، ہر منٹ حسین کے ہیں، ہر سیکنڈ حسین کے ہیں، ہر گھڑی حسین کے، ہر سیکنڈ حسین کے ہیں۔ ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو صدقہ حسین کا ہے۔ ہم سانس بھی لے رہے ہیں نا، یہ صدقہ حسین کا ہے۔ امام حسین کی جس کو پہچان نہیں، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں۔ امام حسین کی جس کو پہچان نہیں، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں۔ اور مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں؟ پورا قرآن تو شان حسین بیان کرتا ہے۔ حسین کی شان تو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اگر قرآن ہے تو قرآن کھول کر دیکھو، اس میں شان حسین موجود ہے۔ یوں تو شہید ہونے کو بہت ہے مگر تکمیل شہادت ہے شہادت حسین کی۔ تکمیل شہادت ہے شہادت حسین کی۔ چھائی ہوئی کفر کی تاریکیاں تمام، دنیا کو آج پھر ضرورت ہے حسین کی۔ دنیا کو آج پھر ضرورت ہے حسین کی۔ دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا، دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا۔ اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا۔ اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جان نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جان نے۔ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 2-3 شعر سنیے اس کے بعد۔ کربلا میں سر کٹایا ہے علی کے لال نے، اور اسلام کو بچایا ہے علی کے لال نے۔ کربلا میں سر کٹایا ہے علی کے لال نے، دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے۔ اور ظالموں نے ہاتھ مانگا تھا جس گھڑی شبیر سے، ظالموں نے ہاتھ مانگا تھا جس گھڑی شبیر سے، اس کے بدلے سر کٹایا ہے علی کے لال نے، اس کے بدلے سر کٹایا ہے علی کے لال نے۔ تھر تھرا رہا تھا زمانہ موت ہی کے نام پر۔ آج لوگ موت سے ڈرتے ہیں نا۔ تھر تھرا رہا تھا زمانہ موت ہی کے نام پر، موت سے پنجہ لڑایا علی کے لال نے، موت سے پنجہ لڑایا علی کے لال نے۔ کون کہتا ہے حسین ابن علی پیاسے رہے، کون کہتا ہے حسین ابن علی پیاسے رہے۔ پانی کو پانی پلایا علی کے لال نے، پانی کو پانی پلایا علی کے لال نے۔ جو کیا تھا بچپنے میں وعدہ نانا جان سے، جو کیا تھا وعدہ بچپنے میں نانا جان سے، کربلا میں وہ نبھایا علی کے لال نے، کربلا میں وہ نبھایا علی کے لال نے۔ حور یہ بولے خود کا پروانہ مجھ کو مل گیا، اپنے سینے سے لگایا علی کے لال نے۔
درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطول۔ اللہ کا کرم عظیم ہے، صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حسینی غلام بنایا ہے، اور حسینی غلام پاور اتنا ہے حسین کے غلام کے اندر کہ جب تک دنیا میں حسین کا ایک بھی غلام زندہ رہے گا قسم خدا کی قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک حسین کا ایک بھی غلام دنیا میں زندہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کس کے اوپر آئے گی؟ جب حسین کے سارے غلام اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد قیامت آئے گی۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں حسین کے غلام، کتنے قیمتی ہیں حسین کے غلام، اور جس حسین کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ اتنے قیمتی ہیں، وہ اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے اجل صحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق بھی اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔ اجل صحابہ کرام اپنی پگڑیاں اتار کر کے حسین کے قدموں پر رکھ دیتے تھے۔ حسن و حسین کے پیر میں لگے دھول کو بڑے بڑے صحابہ صاف کر کے ہاتھ میں لے کر کے اپنی پیشانیوں پر ملتے تھے۔ یہ حسین کا مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر حسین کے مقام کا ایک حصہ لوگ جان لیں تو اپنے سروں کو حسین کے قدموں پر لا کر قربان کر دیں گے۔ تو آپ تو حسین کا ذکر کر رہے ہو، میرے آقا حسین فرماتے ہیں، آقا حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ ہمارا ذکر سننے کے بعد ایک قطرہ آنسو اس کی آنکھ سے نکلے اور وہ آنسو زمین پر گر نہ پائے، آنسو اتنا ہو کہ پلکوں میں چھا جائے، ایک قطرہ سے بھی کم، اگر ذکر حسین سننے کے بعد آنسو کا ایک قطرہ آنکھ کے ایک پلک میں لگ جائے اور اس قطرے سے وہ آنکھ کا پلک جو ہے، آنکھ کے پلک کا بال جو ہے تر ہو جائے، حسنین فرماتے ہیں کہ جب تک اس غلام کی ہم سفارش کر کے جنت میں داخل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ حسن کا وعدہ ہے، حسین کا وعدہ ہے میرے بھائی۔ ایک قطرہ آنسو اگر آپ کی آنکھوں سے نکلتا ہے ذکر حسین سننے کے بعد، اور الحمدللہ پتھر دل انسان بھی ایسے ظلم کو سن کر کے ظلم کا داستان سن کر کے اس کا دل موم ہو جاتا ہے، مگر وہاں تو شاید دل نہیں تھا، دل کی جگہ پہ یزیدیوں کے سینے میں پتھر کا چٹان تھا کہ اتنا سارا ظلم ستم ڈھایا گیا آل نبی اولاد نبی کے اوپر جن کا آدمی تصور تک نہیں کر سکتا۔ اور آج کے دور میں کچھ ناہنجار لوگ ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کو بچانے کے فراق میں۔ میرے آقا سرور کونین نے اپنی حیات ظاہری میں فرمایا تھا، اے حسین یزید نام کا ایک بدبخت پیدا ہوگا، اس کی بدبختی کی وجہ سے اسلام کمزوری کے عالم میں ہوگا، اور اس وقت اسلام کو مضبوطی دینے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے پوری دنیا میں سب سے اچھے خون کی ضرورت پڑے گی، تو حسین اس وقت سب سے اچھا خون تمہارا ہوگا اور تمہارے خون دے کر کے اسلام کو بچانا ہوگا۔ نبی نے نام لے کے فرمایا تھا یزید ہوگا، نام لے کر کے، اور آج یزید کو بچانے کے فراق میں ہے یزید کے بچے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حسینی غلام ہیں۔ اگر تم یزید کے غلام ہو تو ہم اپنا نام، بچوں کا نام حسین کے نام پر رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں، نام کچھ بھی ہو پہچان حسین بناتے ہیں۔ حسین سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ نام بچے کا کچھ بھی ہوتا ہے مگر آگے ہم حسین لگا دیتے ہیں، شروع میں محمد لگا دیتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ حسن اور حسین یہ جنتی نام ہے۔ کیا ہے؟ جنتی نام ہے۔ آپ دونوں کے نام سے پہلے پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسن کے پیدائش تک کسی بچے کا نام حسن نہیں تھا، امام حسین کے پیدائش تک کسی بچے کا نام حسین نہیں تھا،
حسین کا نام اتنا پیارا ہے، اگر کوئی بگاڑ کر پڑھے گا تو حسین پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ حسین پڑھے گا. حسین کو اگر کوئی بگاڑ کر پڑھنا چاہے تو حسین پڑھے گا، مگر بگاڑ نہیں پائے گا. یا تو حسین پڑھو یا تو حسین پڑھو. حسین کا معنی بھی خوبصورت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت ہوتا ہے. تو جسے مصطفیٰ نانا مصطفیٰ نے سوارا ہو، قسم خدا کہ اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. جسے مصطفیٰ نے سوارا ہے قیامت تک کے لیے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. یہ دونوں شہزادے امام حسن جو ہے کئی دن مسلسل آپ تک ٹیم میں، یہ تیسرا بیان ہے، لیکن 2 تاریخ سے یہاں پر پروگرام ہوتا ہے. 2 محرم سے مغرب کے بعد 15-20 منٹ کا پروگرام ہوتا تھا، پھر فاتحہ خوانی ہوتی تھی، اور یہ تیسرا پروگرام ہے جو عشاء کے بعد ہو رہا ہے نا. ذکر حسین کے لیے بیٹھے ہیں. جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. یہ ذکر حسین حقیقت میں یہ ذکر مصطفیٰ ہے. ذکر حسین حقیقت میں یہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ حقیقت میں یہ ذکر خدا ہے. کیا ہے؟ یہ ذکر خدا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر سے لے کر سینے تک یہ حضرت امام حسن جو ہے نبی کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین نبی کے مشابہ تھے. معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس کے 2 حصے کیے، آدھے سے بنا حسن، آدھے سے بنے حسین. جب دونوں شہزادے کو کھڑا کیا جاتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنتی تھی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کل ہم لوگ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفہ سے کربلا تک کا سفر کیے تھے نا. آج انشاءاللہ کربلا سے شروع کرنا ہے. وقت میں جتنی گنجائش رہے گی اتنی باتیں آپ کو بتانی ہے، مگر یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی. میں چاہے گنہگار کیوں نہ ہوں، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی. بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. حسین کی محبت، حسین سے محبت کون کرے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا. بے ایمان کبھی نبی کی آل سے محبت نہیں کر سکتا. تو حسین سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی جان ہے. حضرت امام حسن بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید ہوئے. بس حضرت امام حسن کی شہادت 2 منٹ میں بتا کر کے آپ کو کربلا لے کر چلتا ہوں. بڑے بھائی ہیں نا حسن، ان کی بھی شہادت کا تذکرہ ہونی چاہیے. آپ کی شہادت شہادت سری ہے، اور امام حسین کی شہادت شہادت جہری ہے. یہ دونوں شہادتیں حقیقت میں مصطفیٰ کی شہادت ہے. کیا ہے؟ شہادت حسن و حسین یہ حقیقت میں مصطفیٰ کی شہادت ہے. انشاءاللہ کبھی اس بات پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ کیسے مصطفیٰ کی شہادت ہے. سارے اوصاف، سارے کمالات، ساری خصوصیات اللہ رب العالمین نے ذات مصطفیٰ میں جمع کیا. صرف شہادت کی ایک ایسی خصوصیت تھی جو ظاہراً مصطفیٰ کی ذات میں نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کے ان دونوں شہزادے کے ذریعے سے یہ اعلان فرما دیا کہ حسن کی شہادت شہادت سری ہے، اور حسین کی شہادت شہادت جہری ہے، اور ان دونوں کی شہادت حقیقت میں یہ شہادت مصطفیٰ ہے. امام حسن کو کس نے شہید کیا آج تک نام پتہ نہیں چلا. 6 مرتبہ آپ کو زہر ہلاہل دیا گیا. کتنے مرتبہ؟ 6 مرتبہ زہر ہلائی. کبھی کھجور میں ملا کر دیا گیا، کبھی شربت میں ملا کر دیا گیا، نہ جانے کیا کیا. 6ٹھی مرتبہ جب بھی آپ کو زہر دیا جاتا تھا، بے چینی بے قراری کے عالم میں روضے رسول پر جاتے تھے، دعا مانگتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. لیکن 6ٹھی دفعہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو ہیرے کی کنی پیس کر کے مٹکے میں، سراہی میں، پانی کے سراہی میں لا کر ڈال دیا گیا. جیسے وہ پانی امام حسن پیے، تاریخ گواہ ہے کہ اندر کی چیزیں ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی. جگر کے 72 ٹکڑا امام حسن کے نکل کر گرے. آقا حسین حاضری دیے، بھائی جان یہ تو بتا دو کس کے اوپر شک ہے، آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ اللہ پر ایسا عادل آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. انصاف کا بادشاہ اپنے بھائی حسین سے بول پڑا کہ بھائی حسین اگر مجھے کسی کے اوپر شک ہے
لیکن اگر حقیقت میں وہ نہ ہو، اگر حقیقت میں وہ نہ ہو تو پھر میں تمہیں کیسے اس کا نام بتا سکتا ہوں؟ آقا حسین پوچھ رہے ہیں لیکن انصاف کا بادشاہ اپنے انصاف پر قائم ہے، بے چینی و بے قراری کے عالم میں آنکھوں سے آنسوں کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ آقا حسین اپنے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی جان آپ اتنے بے چین بے قرار کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے پیشانے پر اتنے پسینے کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنی پیاری بات ہے کہ آپ نانا جان سے ملنے والے، خاتون جنت سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے، ماں سے ملاقات ہونے والی ہے، بابا جان سے آپ ملیں گے۔ کفن میں منہ چھپا کر زندگی مسکراتی ہے، قسم سے موت بڑی اچھی ہے جو آقا سے ملاتی ہے۔ کفن میں منہ چھپا کر زندگی مسکراتی ہے، قسم سے موت بڑی اچھی ہے جو آقا سے ملاتی ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب آقا سامنے ہوں گے، وہ منظر کیسا ہوگا جب آقا سامنے ہوں گے، خبر یہ جب بھی سنتا ہو طبیعت جھوم جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آقا حسین نے اپنے بھائی کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ بھائی جان اتنی بے چین و بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ پھر حسن نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی حسین میں اس لیے بے چین و بے قرار نہیں ہوں کہ مجھے زہر دیا گیا، میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ بھائی مجھے کربلا کی یاد ستا رہی ہے کہ بھائی حسین جب تم کربلا کے میدان میں رہو گے اس وقت کون کتنا ظلم و ستم تمہارے پہ ڈالا جائے۔ اے بھائی یاد کربلا نے میری آنکھوں سے آنسوں کے قطرات لا دیے۔ بھائی امام حسین نے تسلی دی، بھائی جان آپ فکر نہ کریں، جس نانا جان نے ہماری تربیت اور پرورش کی ہے، جو نانا نے ہمارے لیے سجدے کو دراز کر دیا ہے، جس نانا نے خطبہ چھوڑ کر ہمیں بچایا ہے، اگر ہم مسجد نبوی میں چلتے تھے تو مصطفیٰ خطبہ چھوڑ دیتے تھے۔ بچپنے کے عالم میں جب ہم نبی کے نماز کے عالم میں مسجد میں جاتے تھے، نبی کے دونوں کے پاؤں کے بیچ میں ہم گزر دیتے تھے، مصطفیٰ پاؤں پھیلا دیتے تھے۔ تو اس نانا کی دین کے بچانے کے لیے اگر اپنا سر بھی قربان کرنا پڑے تو بھائی قربان کر دوں گا۔ لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ضرورت پڑی دین مصطفیٰ کی تحفظ کے لیے تو نیزے پر چڑھ کر بھی دنیا والے کو قرآن سناتے ہیں۔ شان حسین مجھ سے پوچھتے ہوئے لوگوں کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں؟ امام حسین کی ذات سر سے جدا ہے مگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے سر مبارکہ سے تلاوت قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ اور مصطفیٰ سے جو بچپنے میں وعدہ کیا تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے، مصطفیٰ نے کان میں آسان دیا تھا تو اسی وقت آپ نے وعدہ کیا تھا جب مصطفیٰ نے فرمایا تھا بیٹا حسین یہ آواز نبیوں کے نبی کی ہے، رسولوں کے امام کے اس آواز کے لال رکھنا۔ تو آقا حسین نے مسکرا کر نبی کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر مسکرا کر فرمایا، عرض کیا نانا جانا فکر نہ کریں، اگر آواز نبیوں کے تاجدار کی ہے تو کان بھی شہیدوں کے امام کے ہیں۔ نانا جان آپ فکر نہ کریں، اگر ضرورت پڑی آپ کے دین کے تحفظ کے لیے تو 72 تن قربان کرنے کے بعد نیزے پر سوار ہو کر دنیا والے کو قرآن سنا دے۔ کتنے عظیم ہے حسین، کتنے قیمتی ہے آقا حسین۔ شہادت حسین سننے کے لیے دل میں پتھر باندھنا پڑے گا میرے بھائی۔ جب حضرت زین العابدین کربلا سے واپس آئے 36 سال آپ زندہ رہے، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 36 سال حضرت زین العابدین زندہ رہے مگر کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کتنا ظلم ڈھایا گیا کربلا کے اوپر۔ داستان کربلا آپ کتنے سال بعد سن رہے ہو؟ آج کی تاریخ میں 1383 سال ہو چکا ہے، 14ویں صدی ہے، 1383 سال کا عرصہ گزر گیا ہے مگر آج بھی اہل محبت کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرات ٹپک پڑتے ہیں۔ بولے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آج بھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی عاشقان حسین جب کربلا کے داستان کو سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوں کے قطرات ٹپک پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا ظلم نبی کے گھر والے پر جو جنت کے مالک ہے، جس کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور جس کے دل میں آل نبی کی محبت نہیں ہوگی، ذرہ برابر رائے کے دانے کے برابر بغض ہوگا۔ قسم خدا کی میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ اگر وہ انسان کعبے میں مر جائے روزے کے حالت میں، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے سجدے کے حالت میں مر جائے، لیکن اس کے دل میں رائے کے برابر آل نبی کی دشمنی ہوگی، بغض ہوگا، وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ جنت کو چھوڑو، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔
दास्तान करबला मैंने पहले ही दिन कहा था, ये मेरी मजबूरी है कि जब मैं बोलता हूँ तो खुद मेरे आंखों से आंसुओं के खतरात टपक पड़ते हैं। अहले दिल अहले मोहब्बत से पूछो, ये दास्तान करबला सुनने के बाद यूं महसूस होता है कि अभी का हाल है ये। मगर फिर भी अगर आप जिक्र हुसैन कर रहे हो, आप खुश नसीब ये हो कि हुसैन का वादा है जो हमारा जिक्र करेगा, जो हमारे जिक्र को बुलंद करेगा, तो हम जब तक उसको जन्नत में नहीं पहुंचाएंगे उस वक्त तक हम जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। ये बात कौन कह सकता है जो जन्नत का मालिक है, जो आबे कौसर का मालिक है? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी मालिक जन्नत है, खालिक जन्नत रब्बुल आलमीन है, लेकिन मालिक जन्नत मुस्तफा है। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो अख्तियार है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है, चूली के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। अब आइए करबला चलिए। 2 मुहर्रम हराम की तारीख है। इमाम हुसैन का काफिला 2 मुहर्रम हराम को करबला में रोक दिया जाता है। आप मदीना से कब चले थे? 3 शाबान की तारीख थी। कितनी तारीख थी? 3 शाबान की तारीख थी, आप वहां से चले थे। 2 मुहर्रम हराम को आप करबला पहुंचते हैं। सबसे पहले 1000 का दस्ता हजरत हुर लेकर आता है। उसके बाद अमर बिन साद 5000 का दस्ता लेकर आता है। एक एक बाद दिगर 22000 का लश्कर जर्रार जमा हो जाता है। मौरिख ऐलान है कि 72 नफूस कुद्सिया जो लड़ाई के लिए नहीं आए थे, लोग कितने बाकी हैं कहते हैं कि आका हुसैन लड़ने के लिए आए थे। मेरे आका हुसैन को अगर लड़ना होता तो मदीनतुर रसूल में फौज की एक जमात को कायम करते थे। आपको अगर लड़ना होता, आप लड़ाई के लिए अगर गए होते तो मैदान जंग में कोई बच्चों को लेकर जाता है? दूध पीने वाले बच्चों को लेकर जाता है? बताओ, हजरत अली शेर खान की शहादत आप नहीं समझ पा रहे? इतने छोटे बच्चे मैदान करबला में शहादत पा रहे हैं। क्या अगर कोई लड़ाई के लिए जाएगा तो औरतों को लेकर जाएगा, कोई लड़ाई के लिए जाएगा तो बच्चों को लेकर जाएगा? खबरदार, ऐसे छोटे इल्जाम नबी के आल पर न लगाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ। अगर खैरियत चाहते हो तो आज भी हुसैन के दामन करम पर आ जाओ, हुसैन के दामन करम में आ जाओ। इतने सखी हैं, इतने सखी हैं, आका हुसैन सखी की औलाद है। इतने सखी सखी, इतने सखी सखी, इतने सखी हैं। आज भी अगर नादिम होकर के आका के कदमों पे लपेट जाओगे, आका हुसैन से दस्ते सवाल दराज करके भीख मांगोगे, आका हुसैन आज भी तुम्हारी झोली दामन मुराद से भरते हुए नजर आएंगे। करबला मोहल्ला से आका हुसैन आपका तस्करा देख रहा है, आपका तस्करा भी सुन रहा है, आपके बैठने को भी देख रहा है। आका हुसैन 7 मुहर्रम हराम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से पैगाम आता है कि पानी बंद कर दिया जाए, नहर फुरात पर पहरा लगा दिया जाए। किसके लिए? नबी की आल के ऊपर 500 तीर अंदाजों को नहर फुरात पर पहरा लगा दिया। 22,000 का लश्कर जर्रार मुकाबले के लिए जमा किया। 9 मुहर्रम हराम की तारीख थी। 9 मुहर्रम हराम की तारीख, असर का वक्त था। हजरत इमाम हुसैन तलवार पे टेक लगा करके सहारा लेकर के खेमे हुसैनी में दरवाजे के पास आप तशरीफ फरमा थे। हजरत ज़ैनब खेमे के अंदर थी। रात को ऐसी बहन को अल्लाह करे ज़ैनब का सदका हमारी बहनों को मिल जाए। क्या ऐसी बहन जो मक्का से मदीना से मक्का, मक्का से कूफा, कूफा से करबला भाई का साथ दे रही है। सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि भाई के ऊपर अपने शहजादों को भी कुर्बान। हजरत ज़ैनब घोड़े के टापों की आवाज आई तो हजरत ज़ैनब भाई को जगाए। भाई देखो टापों की आवाज आ रही है, घोड़े के हननाने की आवाज आ रही है, कहीं दुश्मन का इरादा नापाक तो नहीं है? आका हुसैन ने कहा, बहन नाना जान को ख्वाब में देख रहा था, दिल मचल गया। हजरत अब्बास को अलमबरदार को भेजा गया कि पूछो इस वक्त क्या इरादा है उनका। रिवायतों में है कि तारीख में सिर्फ 4 अलमबरदार हैं। कितने? 4 अलमबरदार। अब्बास अलमबरदार नाम जानते हैं? अब्बास अलमबरदार जिसे कहा जाता है गाजी अब्बास। 4 अलमबरदार गुजरे हैं जो भी खानदान हाशमी के हैं। एक अलमबरदार का नाम हजरत अली है, एक का नाम हजरत जाफर है, एक का नाम हजरत अमीर हमजा है, और चौथा अलमबरदार हजरत गाजी अब्बास है जो करबला में है। हजरत अब्बास से कहा गया भाई जाकर देखो, ये हजरत अली के शहजादे हैं। गाजी अब्बास जो है ना हजरत अली के बेटे हैं। इमाम हुसैन के अलावा हजरत अली के 4 बेटे और करबला में शहीद हुए। आका हुसैन ने फरमाया जाकर हालात पूछो कि क्या इरादा है उनका। हजरत गाजी अब्बास गए, पूछे
تو کہنے لگا کہ آخری بات یہی ہے، یا تو حسین یزید کی بیعت کر لے یا تو پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار۔ یہ بات آ کر بتائی گئی، آقا حسین نے فرمایا کہ جا کے ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت۔ اور وہ اس لیے نہیں کہ ہم جان سے ڈر گئے، موت سے ڈر گئے، اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ حسین کو، آل نبی کو، نبی کے گھر والوں کو سجدوں سے کتنی محبت ہے، سجدوں سے کتنا پیار ہے۔ آج کی رات ہمیں جی بھر کر خدا کی عبادت کر لینے دو۔ وہ رات کون سی تھی؟ یہی وہ رات تھی جسے عاشورہ کی رات کہی جاتی ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا عمر بن سعد نے کہ چلو ایک رات کی مہلت دے دو اور پیاسے ہو جائیں گے، اور پیاسے ہو جائیں گے۔ پیاس کی بات آئی، آپ کا چھوٹا سا بچہ، 8 سال 9 سال کا بچہ اگر ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اس باپ کے دل سے پوچھو، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے تو بھی باپ کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں میں بیٹے کی افطاری میں لے کر آؤں۔ وہ چاہتا ہے کہ ساری نعمتوں کو لے کر آتا ہے، اس لیے لے کر آتا ہے کہ اس کا شہزادہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے، لیکن اسے بھوکا رہنے کے لیے کسی نے مجبور نہیں کیا ہے۔ اور مجبور کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، روزہ رکھا ہے، وہ کھانے پر پابندی نہیں ہے، اس کے اوپر روزہ رکھا ہے۔ مگر ایک باپ کی محبت دیکھو، اگر باپ غریب بھی ہے مگر اس کا چھوٹا سا بیٹا یا چھوٹی بیٹی اگر روزہ رکھتی ہے تو باپ کی خواہش ہوتی ہے ہر طرح کے فروٹ بیٹی کے سامنے سجا دیتے ہیں، بیٹے کے سامنے سجا دیتے ہیں۔ آقا حسین ایک دو دن کے پیاسے نہیں تھی، 3 دن پہلے پانی بند کر دیا گیا تھا، 7 محرم الحرام کو پانی بند۔ عمر بن سعد نے مشورہ کرنے کے بعد رات کی مہلت دے دی کہ اور یہ پیاسے ہو جائیں گے۔ 22,000 کا لشکر جرار جمع کیا ہے، مگر پھر بھی وہ ڈر رہا ہے، پھر بھی ڈر رہا ہے۔ اور کیوں نہ ڈرے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا مانگے۔ رات کی مہلت مل گئی، آقا حسین سارے لوگوں کو خیمے میں بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو یزید ہمارے خون کے پیاسے ہیں، حسین کا خون اسے چاہیے، تمہارا نہیں۔ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ۔ آپ نے چراغ بھی بجھا دیا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اجالے میں کیسے جائیں گے، سب سر جھکا کر بیٹھے ہیں، حسین کے غلام تھے، وہ سر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا حسین نے چراغ جلایا تو لوگ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے۔ آقا حسین فرمانے لگے اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے نواسے کو تم کربلا میں چھوڑا، تمہیں شرم تک نہیں آئی، جان بچا کر تم آ گئے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے فرمایا تو ٹھیک ہے، ایک شہزادے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر چلے جاؤ، جب لوگ تمہیں یہ تانا دے تو کہہ دینا کہ ہم آنے والے نہیں تھے لیکن آقا حسین نے یہ بچہ دے کر ہمیں واپس بھیج دیا۔ کہنے لگے آنسوؤں کے ساتھ آقا ہماری ایک جان تو کیا ہے، اگر ہزاروں جان ہو سب آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے، ہزاروں جان ہماری ہو سب آپ کے قدموں پر قربان۔ کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا، پوری رات لوگ سجدے کرتے رہے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، ہر خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور یزید لشکر اپنی تلوار کو تیز کرتے جا رہے تھے، تیز کرتے جا رہے تھے۔ آقا حسین اور آپ کے اہل خانہ کے خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت سکینہ اپنی پھوپھی کے پاس پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے پھوپھی جان مجھے بھی تو قرآن پڑھا دو۔ حضرت زینب کہنے لگتی ہے اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ۔ جا کے حضرت سکینہ دیکھتی ہے بابا حسین آنکھوں سے آنسو تر ہے اور آنکھیں تر ہیں آنسوؤں سے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قریب بیٹھ کے بابا جان مجھے بھی قرآن پڑھا دیجیے نا۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹی بیٹھ جاؤ، تم بھی پڑھ لو۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی تھی، حضرت سکینہ پڑھ رہی تھی، آقا حسین کے آنسو ٹپ 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 گر رہے تھے۔ حضرت سکینہ کہنے لگی اگر باپ بچے کو قرآن پڑھائے تو باپ خوش ہو جاتے ہیں، آقا حسین میرے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آقا حسین جواب دینے لگے بیٹی قرآن کی شروعات تو میں نے کر دی ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ ختم نہیں کر پاؤں گا، ختم نہیں کرا پاؤں گا۔ بالآخر پوری رات گزرنے نہیں پائی تھی، حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا۔ عمر کتنی تھی علی اکبر کی؟ ایک روایت میں ہے کہ 17 سال اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت علی اکبر کو بلایا بیٹا جی ابا
بولے جاؤ کربلا کا میدان دیکھ کر آؤ، کربلا کا نقشہ دیکھ کر آؤ، غور سے سنیے گا۔ حضرت زینب جب چلی تھی بھائی کے ساتھ نبی کے روضے پر اور اپنی ماں خاتون جنت کے روضے پر آخری سلام کے لیے، خاتون جنت اپنے مزار انور پر لرز گئی تھی۔ ایک سواز آئی، بیٹی زینب فکر نہ کرو، حسین کربلا میں بعد میں پہنچے گا، خاتون جنت اس سے پہلے کربلا پہنچ جائے گا۔ حضرت علی اکبر سے امام حسین نے فرمایا بیٹا کربلا کا نقشہ دے کر آؤ۔ حضرت علی اکبر گئے، چاروں طرف دیکھنے لگے، نہر فرات پر قبضہ ہے، پہرا ہے، سارے یزید سقی لوگ جو ہیں جتنے یزیدی ہیں تلواروں کو تیز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر میدان کے کونے میں دیکھ رہے ہیں، ایک نقاب پوش خاتون ہے جو اپنی آنچل سے کربلا کی کنکریوں کو صاف کر رہی ہے، چن رہی ہے۔ رتیلی میدان ہے، چٹیل میدان، رتیلی زمین ہے، کنکر اور پتھر چن رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا اے خاتون تم کون ہو؟ اس بے کسی کے عالم میں تم ہمارے اوپر رحم کر رہے ہو، کربلا کو اپنے آنچل سے کیوں جاڑ رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت علی اکبر واپس آ گئے، آقا حسین فرمانے لگے بیٹا بتاؤ کربلا کے چاروں طرف گھوم آئے، نقشہ دیکھ کر آئے؟ بولے آقا دیکھ کر آیا ہوں۔ بولے کربلا میں کوئی چیز تمہیں نظر آئی؟ حضرت علی اکبر کہنے لگے ہاں ایک چیز تو نظر آئی۔ بولے کیا چیز نظر آئی؟ بولے برقع پوش نقاب پوش خاتون تھی جو اپنے آنچل سے کربلا کو جھاڑ رہی تھی۔ آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا علی اکبر تو نے پہچانا وہ عورت کون ہے؟ وہ خاتون کون ہے جو کربلا کو جھاڑو دے رہی تھی؟ وہ بھی اپنے آنچل سے صاف کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر نے کہا بابا جان آپ بتائیں وہ خاتون کون ہے؟ آقا حسین فرمانے لگے بیٹا وہ میری ماں تیری دادی خاتون جنت ہے جو کربلا کو اپنے آنچل سے صاف کر رہی ہے، صرف یہ سوچ کر صاف کر رہی ہے کہ میری ماں کو پتا ہے کہ میرا لاشا کہاں گرنے والا ہے، میری ماں کو پتا ہے علی اکبر کہاں دم توڑنے والا ہے، قاسم کی جوانی کہاں لٹنے والی ہے۔ آپ اپنے آنچل سے کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے، کنکر اور پتھر کو اس لیے چن رہی ہے کہ کوئی کنکر یا پتھر حضرت امام حسین کے بدن پر نہ چھپا۔ یا رک کر آپ کو ایک بات بتا دوں، کربلا کا غم کوئی چھوٹا موٹا غم ہے۔ آقا حسین جب کربلا پہنچے تھے تو آپ کے داڑھی مبارکہ کے ایک بال بھی سفید نہیں ہوئی تھی، سر مبارکہ کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ 56 سال 5 مہینہ 5 دن کے آپ ہو چکے تھے۔ کتنے؟ 56 سال 5 مہینہ 5 دن آپ کی عمر ہو گئی، ایک بھی بال آپ کا سفید نہیں تھا، چہرے کا بھی نہیں، سر کا بھی نہیں۔ لیکن آقا حسین تب علی اکبر کے سینے سے چبھا ہوا تیر جب نکالے تھے تو تیر کے نوک میں علی اکبر کا دل نکل آیا تھا۔ آقا حسین یہ دیکھ کر اتنے غموں سے نگران ہو گئے۔ تاریخ کربلا میں ہے آقا حسین کے ایک لہجے میں ساری داڑیاں سفید ہو گئی، سر مبارکہ کا سارا بال سفید ہو گیا۔ آج ہمارے بیٹے کو ایک کنکر چپ جائے تو تکلیف بیٹے کو ہوتی ہے، درد باپ کو ہوتا ہے، وہ ہوتا نہیں۔ لیکن آقا حسین کے شہزادہ جب آپ تیر نکالے تھے تو دل باہر آ گیا تھا، اتنا غم سے نکال ہوئے تھے کہ ایک لہجے میں آپ کی ساری داڑیاں سفید ہو گئی، سر مبارکہ کے سارے بال سفید ہو گئے۔ کربلا کا غم کوئی چھوٹا موٹا غم ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا نبی کے آل پر، آل نبی اولاد نبی پر قسم خدا کی کہ ظلم کا انتہا کر دیا ظالموں نے، مگر صبر کا انتہا حسین نے دکھایا ہے کہ صبر کا جو اعلیٰ منزل ہے اسی منزل پر آقا حسین فائز المرام تھے۔ یزیدی کتے ظلم کے اعلیٰ منزل پر تھے اور آقا حسین صبر کے اعلیٰ منزل پر تھے۔ تو کربلا سے آواز آئی ان اللہ مع الصابرین، اے حسین تو صبر کا امام ہے، صابروں کا امام ہے، اور اللہ کی ذات تیرے ساتھ ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچے، آدمی اپنی پیاس برداشت کر سکتا ہے مگر بچوں کے نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر گھر میں اناج نہ ہو تو آدمی کو صبر ہوتا ہے، اناج ہے پانی ہے مگر پینے پر پابندی تو صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے۔ اب آئیے سیدھا کربلا کی جنگ۔ سب سے پہلا دین عمر نے چلایا
عمر کون ہے؟ حضرت سعد جو عشرہ مبشرہ میں ہے، جن کو نبی نے حیات ظاہری میں جنت کی بشارت کی، ان کا بیٹا۔ پہلے انہوں نے معذورت ظاہر کی، مگر عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، میں نے کل بتایا تھا اس کی ہسٹری کی، یہ حرام کی پیداوار ہے، باپ کا نام نہیں ہے ان کے اس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم حسین کو سر کرو گے، ان سے لڑو گے، تو رے کی حکومت تمہیں دی جائے گی، گورنری دی جائے گی۔ میرے بھائی، دولت کے لالچ میں آ کر کے اپنا دین تباہ مت کر دینا، اپنا ایمان برباد مت کر دینا۔ یزیدی کتے دولت کے لالچ میں آئے تھے، یزیدی کتے دولت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب رے کی حکومت کی بات آئی تو عمر بن سعد تیار ہو گیا۔ امام حسین نے آخری خطبہ دیا کربلا کے میدان میں، جب بھی وقت ہے، انہوں نے کہا پہلے بیعت کر لو، بات ختم ہو جائے گی۔ آقا حسین فرمانے لگے، سنو یزیدیو، اگر حسین کو بیعت کرنا ہوتا تو نانا مصطفیٰ کا مدینہ نہ چھوڑتا، اگر آقا حسین کو بیعت کرنا ہوتا یزید کی تو نبی کا روزہ نہ چھوڑتا، ماں کی تربت نہ چھوڑتی، مکہ المکرمہ نہ چھوڑتا۔ اگر یزید کو بیعت کرنا ہوتا تو، اگر امام حسین کو بیعت کرنا ہوتا تو پہلے بیعت کر لیتے، مگر اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو دولت کا انبار حسین کے قدموں پر لا کر ڈال دیا جاتا، اور یزید کسی صوبے کی گورنری امام حسین کو دے دیتے۔ دو راستے تھے آقا حسین کی طرف، اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو دولتوں کا انبار آپ کے قدموں پر ہوتا، کسی جگہ کی گورنری آپ کے پاس ہوتی، لیکن دوسری طرف یہ ہوتا کہ اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا تھا۔ اسلام جس شان سے مصطفیٰ نے اس کو سینچا تھا وہ وہیں سے دم توڑ دیتا تھا۔ اگر آقا حسین بیعت کر لیتے تھے تو نظام اسلام درہم برہم ہو کر بکھیر جاتا تھا، پھر اسے سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ تو آقا حسین سمجھ گئے کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے دولت سے پیار نہیں، نبی کے دین سے پیار ہے، مجھے قرآن سے پیار ہے، نبی کی شان سے پیار ہے، نبی کی آن سے پیار ہے۔ آقا حسین نے سب کچھ قربان کر کے نبی کی شان، آن اور اسلام کی شان بچائی۔ آج جو مسجد آباد ہے یہ حسین کے سجدے کا صدقہ ہے، آقا حسین کے سجدے کا صدقہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ نظام اسلام اگر وہیں سے ڈگ پکا جاتا تو 1383 سال کا عرصہ گزر گیا، یہاں تک کیسے پہنچتا تھا اسلام؟ لیکن حسین کا سجدہ آج بھی پکار کر کہتا ہے کہ حسین نے اسلام کی دیوار کو اتنی مضبوطی دی ہے کہ جتنے تیر و تلوار دیوار اسلام کو کمزور کرنے کے لیے پھینکا گیا ہے، حسین وہ سارے تیر، سارے تلوار، سارے نیزے، سارے برچھے اپنے سینے پر روک لیے ہیں، مگر اسلام کو مضبوطی نہیں ہے۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا ہے اسلام کو، وہ رہے گا دعوت تیری بدولت اے حسین۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ اب آئے تیزی کے ساتھ دو چار شہادتیں جو مشہور ہے وہ سن لیجیے۔ سب سے پہلے کون شہید ہوئے؟ روایتوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت حور شہید ہوئے، کسی نے کہا حضرت حبیب شہید ہوئے، کسی نے کہا کہ عبداللہ وہاب کلبی شہید ہوئے۔ عبداللہ وہاب کلبی ان کے شادی ہو کے 15 دن یا 17 دن کا عرصہ گزرا تھا، شادی نئی شادی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ زخم عبداللہ وہاب کلبی کے جسموں پر لگے تھے۔ تاریخ کربلا میں ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر 1500 زخم تھا۔ کتنا؟ 1500 زخم تھا۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر آپ گئے تھے، 17 دن کی شادی، 17 دن پہلے ایک روایت میں 15 دن کا ذکر ہے، پہلے 15 دن یا 17 دن جو بھی ہے، بوڑھی ماں جن کا ایک بیٹا تھا کہنے لگی بیٹا آج نبی کے نواسے کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تم اگر چاہتے ہو کہ میرے دودھ کا حق ادا ہو جائے تو تم اپنی نبی کے نواسے کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گی۔ بیٹا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، میں بیوہ ہو چکی تھی، کتنی محنت و مشقت سے میں نے تمہاری پرورش کی۔ بیٹا اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنی جان نبی کے نواسے کے قدموں پر قربان کر دو۔ بیٹا میری خواہش ہے کہ جب شہیدان اسلام کی مائوں کی صفائی لگائی جائے گی تو اس صف میں تمہاری ماں بھی کھڑی ہو۔ ماں سے کہا امی جان ٹھیک ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، شہادت کوئی چھوٹا موٹا مرتبہ تھوڑی ہے، شہید کے ہر قطرہ خون کے بدلے میں 70 جہنمیوں کو جہنم سے آتا۔
قربانی کے لیے بکرا لے کر آتے ہو اور بکرے سے زیادہ جو قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے اس میں خون قدرتی طور پر زیادہ ہوتا ہے، قدرتی طور پر زیادہ ہوتا ہے. تو شہید ہوتا ہے نا قدرتی طور پر ان کے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے. مطلب بیوی سے اجازت لے لو. ماں کہنے لگی کہ اور اس کے پاس جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم تک پکا جائے. بولے نہیں امی جان ان کی بھی محبت ہے میرے سے وابستہ ہے، اجازت لے لو. آپ اجازت لیے. بیوی بھی تو نیک تھی، انہوں نے وہ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ آپ کے معاملے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی. اگر عورتوں کو جنگ میں جانے کی اجازت ہوتی تو آپ سے پہلے میں حسین کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیتی. لیکن ایک وعدہ میں آقا حسین کے سامنے لینا چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گی. یہ ماں بہو بیٹا چلنے لگے آقا حسین کی بارگاہ میں. وہ عورت بول پڑی کہ میں اپنے سرتاج کو اپنے شوہر کو اجازت دیتی ہوں مگر آپ کے سامنے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں. بولے کیا وعدہ لینا چاہتی ہو؟ کہ جب یہ شہید ہو جائے اور جنت کی حور اس کو لینے کے لیے آ جائے تو وہ آپ کے سامنے وعدہ کرے کہ مجھے لیے بغیر وہ جنت کا قدم نہیں رکھیں گے. آقا حسین کے سامنے حضرت عبداللہ وہاب کرمی وعدہ کرتے ہیں کہ جب میری شہادت کے بعد جنتی حور مجھے لینے کے لیے آئیں گے تو میں بیوی کو لیے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ وہاب کلبی 1500 زخم کھانے کے بعد جب چور چور ہو چکے تھے، زخموں سے نڈال ہو کر دم توڑ دیے تھے، آقا حسین لاشیں عبداللہ ابن وہاب کلبی کو خیمے میں لے کر آئے. غرد و غبار صاحب کی بیوی نے اپنی آنچل سے اور شوہر کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکائی. تاریخ گواہ ہے پیشانی کا ٹھکانا تھا کہ اس نیک بیوی کی بھی روح کفن سے انسوئی سے پرواز کر جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ. جب تک غلامان حسین تھے خاندان نبی کے ایک بھی چشم و چراغ کو کربلا میں جانے نہیں دیا. ایک کے بعد دیگر وہ لوگ شہید ہوئے. باری آئی خاندان نبوت کی، آل نبی اولاد نبی کی. حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت اور محمد، حضرت عباس کی شہادت مختصر طور پر میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ امام حسن کے صاحبزادے ہیں. آپ کے علاوہ آپ کے اور 3 بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم آقا حسین سے اجازت طلب کر رہے تھے. حضرت قاسم کی ماں آئی کہنے لگی پہلے حسین کا بیٹا نہیں پہلے میرا بیٹا جائے گا. حضرت زینب آئی پہلے تمہارا بیٹا نہیں پہلے میرا بیٹا جائے گا. کتنا شوق شہادت ہے. تلواریں 22,000 لشکر کی تلواریں چمک رہی ہیں. جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، جو بھی گیا واپس نہیں آیا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اجازت طلب کر رہے تھے، اجازت نہیں مل رہی تھی آپ کو. کبھی پھوپھی جان کے پاس جاتے تھے، کبھی چچا جان کے پاس جاتے تھے. آقا حسین چہرہ پھیر لیتے تھے کہ کیسے اجازت دوں، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. بھائی حسن کی یاد آتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں اور بھائی حسن نے بطور امانت تمہیں مجھے دیا ہے. آخری دم کہا تھا بھائی میرے بیٹے کا خیال رکھنا. کہیں سے اجازت نہیں مل رہی تھی. آپ کو اچانک خیال آیا کہ بازو میں ایک تعویذ کے طور پر آقا حسن نے آپ کو باندھنے کے لیے دیا تھا. بیٹا جب سب سے زیادہ مصیبت پڑے تمہارے اوپر اس وقت اسے کھول کر دیکھ لینا. اس سے زیادہ اور مصیبت کیا ہوگی کہ پانی بند کر دیا گیا ہے. بچے کی زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو چکی ہے. ماں کے شکم میں، ماں کے سینے میں جو چھاتی ہے اس میں دودھ سوکھ چکا ہے. بچے اپنی سوکھی زبانیں نکال کر ماں کو دکھاتی ہے. ماں تڑپ کر رہ جاتی ہے. ماں کی ممتا کا کیا حال ہوگا اس عالم میں جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنی سوکھی زبانیں، جس کو بولنا بھی نہیں آتا ہو، اشارے سے اپنی سوکھی زبان دکھا کر کے ماں کو بتاتا ہو کہ امی جان پانی پانی پانی. حضرت قاسم نے وہ چٹھی کھولی جس میں لکھا تھا بیٹا جب کربلا کا میدان ہوگا تمہارے چچا حسین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے. بیٹا تم اس وقت شہادت سے پیچھے نہ ہٹنا، میرا بھی خون شامل کر لینا، آقا حسین کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دینا. یہ لکھا تھا کب؟ آقا حسن کی شہادت سے. چٹھی لے کر زینب کے پاس، حضرت زینب لے کر گئے اپنے بھائی کے پاس. بھائی اب تو اجازت دینا ہی پڑے گا. دلہا بنا دیا، تیار کر کے ان کو بھیج دیا گیا. 21 سال کا ایک کیریئر جوان، 21 سال جن کی عمر مبارک تھی، میدان کارزار میں آپ تشریف لے کر گئے. حضرت قاسم حلم المبارس
اپنا مقابلہ طلب کیا۔ عمر بن سعد جو خاندان نبی کے لیے، آل نبی، اولاد نبی کے لیے بڑے بڑے سرماؤں کو بچا کر رکھا تھا، سرماؤں کو، پہلوانوں کو بچا کر رکھا تھا، اور اس میں ایسے ایسے پہلوان تھے جو اکیلا 500 اور 1000 کے مقابلے میں مانے جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا ارزق نامی پہلوان سے کہ تم 10,000 دینار تنخواہ لیتے ہو یزید سے، جاؤ اس بچے کا سر قلم کر کے آؤ۔ وہ 1000 پہلوان کے برابر مانا جاتا تھا ارزق پہلوان۔ وہ عمر بن سعد سے کہا دف ہے تمہارے اوپر، مجھ کو ایسے کے مقابلے، اس بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں کہ میں 1000 پہلوان کے برابر مانا جاتا ہوں؟ ملک شام میں اور دنیا کے کونے کونے میں میری شجاعت کے ڈنکے ہیں۔ عمر بن سعد بول پڑا جاؤ، ابھی تمہارا پورا ڈنکا یہی بجھا دے گا۔ جسے تم بچہ سمجھتے ہو بچہ نہیں، ان کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، فاطمہ کا دودھ دوڑ رہا ہے۔ کیا تمہیں پتا نہیں کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دے دو وہی شیر خدا معلوم۔ فاتح خیبر کا شہزادہ ہے، علی کا لال ہے، جن کے رگوں میں خون علی ہے، جن کے رگوں میں خون میں خاتون جنت کا دودھ ملا ہوا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، اگر تم اس کی شہادت، اس کو قتل کرنا میرے ذمہ رکھے ہو تو میرے 4 بیٹا ہیں، ان میں سے ایک کو بیچتا ہوں، ابھی جا کر کے اس کا سر قلم کر کے آئے۔ اپنے ایک بیٹا کو بھیجا، بالکل سمیٹ کر بتا رہا ہوں کیونکہ گھڑی پر بھی میری نظر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تو پتا ہے، بہت سے لوگ تو ایسے آقا حسین کے غلام ہیں کہ ہم سے زیادہ ان کو نام یاد ہے، ان کو نام یاد ہے۔ یہ بھی حسینی غلامی کا ایک ثبوت ہے، آقا حسین کی غلامی کا ایک ثبوت ہے، مگر پھر بھی ذکر شہدائے کربلا ہم کر رہے ہیں، یادیں تازہ کر رہے ہیں اور اپنی تقدیر جگمگا رہے ہیں، اپنا مقدر سنوار رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہم ذکر حسین نہ بھی کریں تو حسین کا ذکر تو قرآن کر رہا ہے، حسین کا ذکر ہم کریں یا نہ کریں، آقا حسین کا ذکر تو قرآن کر رہا ہے۔ پھر ہم حسین کا ذکر کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہم اپنی تقدیر جگمگا رہے ہیں، اپنا ایمان مضبوط کر رہے ہیں۔ ذکر حسین جو کرتا ہے وہ اپنا ایمان مضبوط کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حسین کا بدلہ اسے دنیا اور آخرت کا عطا۔ ایک آنسو گرے تو آقا حسین فرما دے جب تک میں تم جنت میں قدم نہیں رکھو گے میں نہیں جاؤں گا جنت میں، اور 1 روپے حسین کی محبت میں خرچ کرو گے، آقا حسین کا وعدہ ہے کہ میرے نام پر 1 روپے خرچ کرو گے تو جب تک میں تمہاری بخشش نہ کروا لوں خدا سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کتنے خوش نصیب ہو تم۔ حضرت قاسم گئے، ارزق پہلوان نے ایک بیٹے کو بھیجا، علی کا شیر تھا، انہوں نے نیزہ لگایا، انہوں نے روکا، انہوں نے ڈال دیا، ایک ہی وار میں مولی کی طرح کٹ کر کے آپ جھک کر کے اس کی قیمتی تلوار تھی، بڑی قیمتی تلوار اسے اٹھا لیا۔ اس کا دوسرا بیٹا آیا وہ بھی فنا، تیسرا آیا وہ بھی ختم، چوتھا آیا وہ بھی ختم۔ ارزق پہلوان اپنے نظروں کے سامنے اپنے چاروں بیٹوں کو اس بے دردی کے ساتھ مرتا ہوا دیکھا۔ اب تک انا اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا، لیکن اب بھپڑے ہوئے شیر کی طرح میدان کارزال کی طرف چل پڑا۔ آگر صرف یہ کہنے لگا کہ اے قاسم، وہ اناری تھے، بڑے کے پہلوان تھے لیکن میرے بیٹے تھے، وہ اناری تھے کہ 2 ہاتھ تم سے نہیں کر پائے، لیکن میں کون ہوں تم جانتے ہو کہ ملک شام میں، یمن میں، مصر میں میرے ڈنکا بج رہے ہیں، میری طاقت و شجاعت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ نیزے بازی ہوئی، تیر بازی ہوئی، سامنے کون تھا اسے بھی پتا چلنا چاہیے، آقا حسین، آقا حسن کا شہزادہ، علی کا لال، علی کا پوتا۔ نیزے بازی ہونے کے بعد جب وہ ڈیگے ہانکنے لگا تو حضرت قاسم بول پڑے تم اتنے بڑے پہلوان ہو مگر تم تو بہت اناری ہو۔ بولے وہ کیسے؟ بولے اتنا بڑا جو پہلوان ہوگا وہ اپنے گھوڑے کی زین کو بھی کس نہیں پائے گا۔ شرم کے مارے جھکا تھا، جیسے جھکا تھا حضرت قاسم نے تلوار لہرائی، نعرے تکبیر بلند کی، بس تلوار چلایا، کمر میں 2 ٹکڑا ہو کر گر گیا، آدھا ادھر گرا۔ اس کے بعد حضرت قاسم خود کبھی میمنہ پر، کبھی میسرہ پر، کبھی تلوے لشکر پر گھس گئے۔ لڑتے پھر آئے خیمے کی طرف، آقا حسین سے عرض کرنے لگے آقا حسین علتش چچا جان ایک قطرہ پانی اگر مل جائے تو ابھی یزیدیوں کو بتا دیا جائے گا کہ علی کی تلوار کی کاٹ کیا ہوتی ہے، علی کے خون کی طاقت کیا ہے، خاتون جنت کے جھوٹ کا اثر کیا ہے۔ آقا حسین فرمانے لگے بیٹا تھوڑی دیر صبر کر لو، نانا مصطفیٰ کے ہاتھ جامع کوثر پی لینا۔ پھر آپ واپس گئے،
बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते रहे, सफों को दरहम बरहम करते रहे, इतनी बहादुरी से लड़ रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन एक टेले में बैठ करके हजरत कासिम के मैदान जंग के अंदाज से जंग को देख रहे थे, और हजरत ज़ैनब खेमे के दरवाजे पर इमाम हुसैन को देख रही थी, और हजरत कासिम की माँ खेमे के अंदर मुसल्ला बिछा करके हजरत ज़ैनब को देख रही थी। खेमे के अंदर से लेकर मैदान कारसा तक नजरों के तार लगे हुए थे। हजरत कासिम की माँ की नजर हजरत ज़ैनब के चेहरे पर थी, हजरत ज़ैनब की नजर हजरत हुसैन पर थी, और हजरत हुसैन की नजर हजरत कासिम के ऊपर थी। हजरत कासिम बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, सफरों को दरहम बरहम करते जा रहे थे, कभी मैमना पर, कभी मैसरा पर, कभी कल्बे लश्कर पर। चारों तरफ से अमर बिन साद ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अरे अली का शेर है, चारों तरफ से इसे घेर लो। तलवारों की बारिश होने लगी, तीरों की बारिश होने लगी। आखिरकार वो वक्त आया शहादत का कि हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला जख्मों से चूर चूर होकर निढाल हुए घोड़े के ज़ीन से गिर पड़े और आवाज लगाई कि चचा जान मेरी खबर लीजिए। आका हुसैन जब हजरत कासिम घोड़े से गिरे, तारीख गवाह है कि हजरत कासिम का घोड़े से गिरना था, हजरत हुसैन रेत के टीले में गिरे, हजरत ज़ैनब खेमे के दरवाजे पर गिरी, और हजरत कासिम की माँ फौरन सजदे में चली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैनब हजरत हुसैन की बारगाह में आई। भाई हुसैन, नबी की हदीस है कि जब सब मुसीबत पड़े तो कुछ सदका दे देना, बहुत मशहूर हदीस है। अगर ज़्यादा परेशानी हमें और आपको हो, उसूल रिज़्क़ में कोई दुश्वारियाँ हो, बीमारियाँ पीछा न छोड़ती हो, तो ऐसे आलम में आका की हदीस पर अमल करिए। सदका बलाओं को टालता है, 70 बलाओं को जो आ चुका है उसे भी टालता है, जो आने वाला है उसे भी टालता है। ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा गरीबी साया कर रहे हो तो ऐसे आलम में कुछ सदका देकर खुदा के साथ तिजारत करो। दुनिया के ताजिरों से तिजारत तो बहुत किए, नुकसान हुआ, लेकिन खुदा के साथ जो तिजारत करता है उस तिजारत में कभी नुकसान नहीं होता है। तिजारत करके देखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से तुम्हें रिज़्क़ अता। हज़रत ज़ैनब कहने लगी, भाईजान आका की हदीस है कि जब सख्त मुसीबत पड़े तो सदका देना। आका हुसैन की आंखों में आंसू आ गया। बहन, ये हदीस तो ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि इस वक्त सदका देने के लिए हमारे पास पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी, कितनी हौसला थी हजरत ज़ैनब को, अल्लाहु अकबर। कहने लगी, भाई हुसैन, आज सदका देने के लिए पानी की और दाना की ज़रूरत नहीं है, आज सदका देने के लिए मेरे और मोहम्मद काफ़ी है। दोनों शहजादे पीछे से इशारा किए कि मामू जान के कदमों से लपेट जाओ। माँ ने इशारा किया, दोनों शहजादे मामू जान के कदम को पकड़ लिए। एक शहजादा एक कदम को पकड़ा, दूसरे शहजादा दूसरे कदम को पकड़ लिए कि मामू जान आप हमें जन्म जाने की इजाजत दे दीजिए। आका हुसैन तड़प कर रह गए। बहन से कहने लगे, बहन तेरे हौसला को मैं सलाम करता हूँ कि तुमने जिस हौसला और जुर्रत के साथ एक भाई का साथ दिया है, क़यामत तक आने वाली सारी बहनें उस पर फख्र करेंगी, सारे भाई उस पर फख्र करेंगे। हजरत ज़ैनब तेरी बहादुरी को सारी बहनें सारे भाई सलाम करेंगे। लेकिन अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो, ये क्या बोल रही हो? दोनों भांजे को गले से लगा लेते हैं, फरमाते हैं, मेरे बेटे, तुम मेरी बहन के बेटे हो, तुम बचपने के आलम में हो, जाओ आराम करो, अभी तुम्हारे खेलने के दिन है। आका हुसैन की तरफ हजरत ज़ैनब बच्चों को इशारा करते हैं कि कदम न छोड़ना, कि जब तक आका हुसैन से इजाजत न मिल जाए कदम न छोड़ना। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे बोल पड़े कि मामू जान आप इजाजत दे दीजिए, हमारे कम सिन्नी पर न जाइए, कम उम्री पर न जाइए, हमने भी तलवारों को तेज धार लगा कर रखा है, हम इजाजत का इंतजार कर रहे थे। आप हमारे मालिक हैं, हम आपके गुलाम हैं, और एक मालिक की इजाजत के बगैर हम मैदान कारदार में नहीं जा सकते थे। आका हुसैन हमें आप इजाजत दे दीजिए। और आज हम उन यजीदियों को अली के खून दिखाना चाहते हैं, अली की ताकत बताना चाहते हैं। हम भले कम उम्र हैं, लेकिन हमारी काट वो देख लेगा। आका हुसैन ना चाहकर भी मजबूरन उनको इजाजत देना पड़ा। कहने लगे, बहन जाओ अपने दोनों शहजादे को दूल्हा बना लो। हजरत
حضرت زینب دونوں شہزادے کو خیمے کے اندر لاتی ہے، بال میں کنگھی کرتی ہے، منہ کے گرد و غبار صاف کرتی ہے، تیل لگا دیتی ہے، آنکھوں میں سرما لگا دیتی ہے، اللہ اکبر، دونوں شہزادے کو تیار کر دیتی ہے۔ حضرت شہر بانو پہنچتی ہے، اے زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ بولے دونوں شہزادے کو دلہا بنا رہے ہو، میدان کارزار میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہو۔ آنکھوں میں آنسو کے ساتھ خیمے کی عورتیں جمع ہو جاتی ہے، اے زینب تم کیا کر رہے ہو؟ دونوں شہزادے کو دلہا بنا رہی ہو نا؟ میں اپنے بھائی کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے، میں نے کل ہی کہا تھا کہ بہنیں اگر بھائی کے گھر میں آتی ہے تو کسی لالچ کے بنا آتی ہے، بغیر کسی لالچ کے آتی ہے، صرف بھائی کی محبت میں آتی ہے۔ اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو تو اے بھائیوں کان کھول کے سن لو، اگر تمہاری بہن ان کے ماں باپ کے انتقال کے بعد ایک بہن ایک بھائی کے دروازے پر آتی ہے، دہلیز میں آتی ہے، بھائی کے دہلیز میں، تو قسم خدا کی ارے بہنوں سے منہ نہ موڑنا، بلکہ بھائی بہن کا استقبال کرنا اور اپنے چہرے پر باپ کی شفقت لے کر بہن کی استقبال کرنا، اپنے چہرے پر باپ کا پیار لے کر بہن کی استقبال کرنا۔ قسم خدا کی بہنیں جو آتی ہے تم سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آتی ہے، یہ پیغام کربلا سے حضرت زینب نے دیا ہے کہ بہنیں تو بھائی کو لٹانے کے لیے آتی ہے، اگر بہن غریب ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے، تو کم سے کم بھائی کے دہلیز میں آ کر دعا دے کر چلی جاتی ہے، دعا دے کر چلی جاتی ہے۔ اور بہن کی دعا جب بھائی کے لیے نکلتی ہے میرے بھائی، تو قسم خدا کی وہ باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ اس لیے بہنوں کو ترچھی نگاہ سے نہ دیکھو، اگر بہن تمہاری دہلیز پر آئی ہے تو ان کی قدر کرو۔ باپ کا سایہ اگر نہیں ہے تو اسے احساس نہ ہونے دو، ماں کا سایہ نہیں ہے تو اسے احساس نہ ہونے دو، اگر تمہاری بیوی ہے تو اسے بھابھی بن کر استقبال کرنے کو ہو اور ماں کا پیار لے کر اس کا استقبال کرنے کو ہو۔ پھر دیکھو تمہارے گھر میں برکتیں کیسے آتی ہے۔ جس گھر سے بہنیں ناراض ہوتی ہے اس سے برکتیں روٹھ جاتی ہے میرے بھائی۔ اگر بہن راضی ہے تو برکتیں خدا کی اس گھر میں اترتی ہے، اور بہن اگر ناراض ہو کر چلی جائے بھائی کے دہلیز سے، بھائی کے گھر سے، تو خدا کی رحمتیں روٹھ جاتی ہے۔ اس لیے خدا کی رحمتوں کو نہ اٹھاؤ، اپنی بہن کو مناؤ، خدا کی رحمتیں برس پڑیں گی۔ پاک بڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ بولے میں اب دونوں شہزادے کو دلہا بنا رہی ہوں، تیار کر دیے۔ تیار کرنے کے بعد دونوں شہزادے کو کہنے لگے اے میرے شہزادے آ جاؤ، آ جاؤ، ایک مرتبہ میری چھاتی سے لگ جاؤ، جس چھاتی سے تم نے دودھ پیا ہے ایک مرتبہ میری چھاتی سے لگ جاؤ۔ دونوں شہزادے کو چھاتی سے لگا لیتی ہے۔ حضرت زینب کہنے لگتی ہے بیٹا جب عمر بن سعد کا لشکر تم سے پوچھے کہ وہ آ جاؤ حسین کے تم بھانجے ہو، تو ان سے کہہ دینا کہ ہم حسین کے بھانجے بعد میں ہیں، پہلے حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں۔ اللہ پر دونوں شہزادے جو ننھی ننھی تلوار لیتے ہیں، ہوا میں لہراتے ہیں، آخری سلام کے لیے جب اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو خیمے حسین میں کوہرام مچاتا ہے۔ دونوں شہزادے ننھی ننھی تلوار لے کر، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 8 سال ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کی عمر 8 سال، ایک کی عمر 9 سال ہے۔ دونوں شہزادے نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، آخری سلامی دینے کے بعد میدان کارزار میں پہنچتے ہیں۔ عمر بن سعد بول پڑتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ تم حسین کے بھانجے ہو اور حضرت زینب کے بیٹے ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں ہم نہر فرات کا پانی پلا دیں گے، تمہاری پیاس بجھا دیں گے۔ دونوں شہزادے بول پڑے اور کمبخت، ہم حسین کے بھانجے نہیں، حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، تم ہمیں پانی کا لالچ نہ دو، ارے تم نہر فرات کی دھمکی ہمیں نہ دو کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، نہر فرات کا پانی تمہیں پلا دیں گے۔ اے یزیدی کتو، ارے تم حسین کے قدم پر آ جاؤ، تمہیں کوثر کا جام پلا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہر فرات ہمیں نہ پلاؤ، ہم تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے، اور جو کوثر کا جام ایک مرتبہ پیے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے، حسین ابن علی کی پیاس ایک راز ہے ورنہ فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ دونوں شہزادے بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، بڑی بہادری کے ساتھ۔ تاریخ حیران مورخ حیران ہے، ایسی تاریخ رقم کی دونوں شہزادوں نے کہ کوئی بھی اکیلا کسی بھی شہزادے کو ختم شہید نہیں کر پایا۔ خود آپ بڑھتے گئے، خود بڑھتے گئے، خود بڑھتے گئے، یہاں تک کہ عمر بن سعد پر نظر پڑی۔ عمر بن سعد پر نظر پڑی تو اس کا کام تمام کرنے کے لیے دونوں شہزادے آگے بڑھے۔
چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ ارے ان کی کم سنی کو نہ دیکھو، 7 سال 8 سال کا بچہ جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ آخرکار جو خدا کو منظور تھا وہی ہوا۔ المختصر دونوں شہزادے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا حسین نے دونوں شہزادے کی لاشوں کو اٹھائی اور حضرت زینب کے گود میں لا کر ڈال دی۔ بتاؤ ایک ماں کے دل میں کیا پوچھ رہا ہوگا؟ جن کے شہزادے کی لاشیں اب ان کی گود میں ہو، مگر صابرہ کی بیٹی تھی، صبر کا دامن نہ کھینچو، بابلہ نہیں بچائی۔ عرض کرنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد باری آئی حضرت علی اکبر ہیں، حضرت عباس، حضرت علی اصغر۔ مختصر بالکل مختصر سمیٹ کر بتانا چاہتا ہوں۔ غازی عباس کا تذکرہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ پانی لانے گئے تھے، اور کیوں گئے اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا والے تو بتا دیے کہ ظاہری طور پر نہر فرات پر قبضہ یزیدیوں کا تھا، لیکن حقیقت میں اس نہر فرات پر قبضہ حسین کا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ مشیت الہی پر حسین راضی تھے، مشیت الہی پر حسین راضی تھے۔ حضرت سکینہ گئی خیمے کے اندر، 4-5 گھر میں گئی، کہیں سے پانی کے سوال کرنے لگی، اور یہاں تک کہ غازی عباس کے پاس آئی، چچا جان آج تک میں کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا، لیکن میرے علی اصغر جب چلے تھے پہلے دن وہ اشارہ کر رہے تھے، دوسرے دن بھی اشارہ کر رہے تھے، لیکن آج تیسرا دن پانی نہیں ملا ہے، ان کے منگے ڈھیلے ہو گئے ہیں، اب تو وہ چہرہ بھی نہیں ہلا پا رہا ہے۔ چھوٹا سا شہزادہ 6 مہینے کی عمر ہے، 3 دن سے پیاسا ہو، ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں ہے، ان کے منگے ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ چچا جان کہ ہم ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، ہمیں پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا؟ حضرت علی عباس علمدار آقا حسین کے پاس کئی مرتبہ اجازت لینے کے لیے گئے۔ آقا حسین نے ایک چال دیا کہ میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے قافلے کے علمدار ہو، تمہارے بعد میرا علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس دراز قد تھے، لمبے تھے۔ تب حضرت سکینہ خیمے عباس میں آئی، آقا عباس کہنے لگے میں پانی لانے کے لیے تیار ہوں، مگر تو اجازت دلا دے آقا حسین سے۔ حضرت عباس کی اجازت کے لیے گئی، حضرت سکینہ پیچھے تھی۔ المختصر حضرت سکینہ نے کسی بھی طرح رو دو کر کے اپنے چچا کو تیار کیا، اپنے بابا سے اجازت دلوائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکزہ لیے تیار ہوئے اور یزیدی لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ پہلے آپ نے خطبہ دیا، آپ کے خاندان کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار میں کچھ لشکر یزیدیوں میں تھا، انہوں نے کہا عباس تم ادھر آ جاؤ، تمہیں پانی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ حضرت عباس کہنے لگے خبردار، تم مجھے پانی پلانا چاہتے ہو، نبی کے نواسے کو نہیں؟ عباس کی ایک جان نہیں، ہزاروں جان نبی کے نواسے پر قربان۔ حضرت عباس علی کے شہزادے ہیں، علی کے لاڈلے ہیں۔ آپ نہر فرات کی طرف قدم کو بڑھاتے ہیں، چیرتے پھاڑتے آپ نہر فرات میں پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل سمیٹ کر بتا رہا ہوں، چیرتے پھاڑتے وہاں پہنچ گئے، مشکزہ بھر لیا۔ آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو یہ علی کا بیٹا ہے، یہ آل نبی اولاد علی ہے، اس کی طاقت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 22,000 لشکر جرار کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے نہر فرات تک آپ پہنچ جاتے ہیں، مشکزہ بھرتے ہیں، چلو میں پانی اٹھاتے ہیں، پینے چلیے، فوراً سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پانی میں سکینہ کی صورت نظر آ جاتی ہے، گھوڑے کو ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ پانی پی لے، مگر اہل بیت رسالت کا جانور تھا، اس لیے انہوں نے بھی سر ہلا دیا، نہیں حسین پیاسا ہو ہم پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ تو یزیدی کتے یہ جانور سے بھی بدتر تھے، اور آج کے بھی یزیدی کتے یہ تو سور سے بھی بدتر ہے۔ 1383 سال کا عرصہ گزر گیا، ابھی تک آقا حسین کو سمجھ نہیں پایا۔ حضرت عباس نے مشکزہ بھرا اور بڑی بہادری کے ساتھ آپ خیمے حسینی کی طرف بڑھنے لگے۔ عمر بن سعد پکار اٹھا کہ ایک قطرہ پانی اگر حسینی خیمے میں چلا گیا تو یزیدی لشکروں
تمہارے سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، کوئی بچ کر نہیں جا پاؤ گے۔ بائیں کاندھے میں آپ مشکیزہ لیے تھے، دائیں ہاتھ میں تلوار تھی، بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت سکینہ بچوں کو دکھا کر خوش ہوتے جا رہی تھی کہ دیکھو میرا چچا عباس پانی لے آ رہا۔ حضرت سکینہ سے وعدہ کر آئی تھی کہ چچا عباس واپس آیا تو پانی ضرور لائے۔ المختصر یہ کہ ایک سقی بدبخت نے اس طرح تلوار چلائی کہ بایاں بازو کٹ گیا۔ شیر خدا کا شیر فوراً مشکیزے کو دائیں بازو میں لے لیے۔ ایک ہاتھ سے آپ مشکیزہ بھی سنبھال رہے تھے، تلوار بھی چلا رہے تھے، اور اتفاق دیکھیے مشیت الہی کے دایاں بازو بھی آپ کا کٹ گیا۔ فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبایا۔ یاد کریے اس منظر کو، نگاہوں کے سامنے لائیے، کربلا کی تاریخ ہے ہمت تو لائیے اس تاریخ کو۔ ایک شخص ایسا ہو جس کا دونوں بازو نہ ہو۔ آدمی کو سہارا کس سے ملتا ہے؟ بازوؤں سے ملتا ہے نا۔ اگر جس کا دونوں ہاتھ یہاں سے کٹ جائے، وہ اگر لیٹا ہو تو کروٹ بھی نہیں بدل پاتا ہے۔ حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ گئے، مشکیزہ دانتوں میں دبا کر چل رہے ہیں۔ کبھی ادھر سے تیر آ رہی ہے تو عباس ادھر جھک رہے ہیں، علم کبھی ادھر جھک رہا ہے، کبھی آگے جھک رہا ہے، کبھی پیچھے جھک رہا ہے، کبھی دائیں جھک رہا ہے، کبھی بائیں جھک رہا ہے۔ اچانک ایک تیر آتا ہے، حضرت عباس کی آنکھ میں سیدھا جھک جاتا ہے۔ حضرت عباس کی آنکھ میں جھک جاتا ہے۔ عمر بھی ساتھ پکار اٹھتا ہے، اے یزیدیو، خبردار اگر یہ خیمے حسینی میں یہ مشکیزہ پانی کا چلا گیا تو پھر قیامت تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، ایک بھی یزیدی بچ کر نہیں جا پاؤ گے، حسینی خیمے کا ایک بہادر ہمیں صفحے ہستی سے مٹا دے گا۔ چاروں طرف سے نیزوں کی برسات ہونے لگتی ہے، اور ایک نیزہ اس طرح آتا ہے سنسناتا ہوا کہ مشکیزے کو چھید دیتا ہے، اور پانی پورا پانی جو ہے کربلا کے میدان میں بہہ جاتا ہے۔ حضرت عباس کشا کر گر جاتے ہیں، حضرت سکینہ کی آس ٹوٹ جاتی ہے، رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے پتا ہوتا تو میں اپنے چچا کو پانی دینے کے لیے نہیں بھیجتی۔ اللہ کیا ہو گیا، میرے چچا بھی گر گئے۔ آواز آئی، خواہ ادرکنی اخو کا، کیا خواہ ادرکنی اخو کا، آئے بھائی اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے آج میری کمر ٹوٹ گئی، میرا علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ وہ سائڈ میں تھا، کہنے لگے بھائی حسین ایک التجا کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کیا ہمت تو نہیں ہو رہی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو حکم دو؟ میں تو آپ کا غلام ہوں، ایک ادنا غلام۔ حسین میری خواہش ہے کہ میں آخری وقت آپ کا دیدار کر لوں، آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں، جن کے چہرے میں دیکھنے کے بعد نانا جان کا چہرہ نظر آتا تھا۔ آپ حسین ہمت تو نہیں ہو رہا ہے کہ کچھ بولوں، لیکن مجبوری ہے، غلام سمجھ کر التجا قبول کر لو، ذرا میرا چہرہ گھما دو اپنے چہرے کی طرف۔ دونوں بازو کٹنے کے بعد گھوم نہیں پا رہا ہوں، گھما دیا گیا۔ آقا حسین سے علمبردار کہنے لگے، غازی عباس کہنے لگے کہ بھائی جان ایک آنکھ تو تیر لگ کر ختم ہو چکی ہے اور ایک آنکھ میں خون جم گیا ہے، اے بھائی حسین ذرا اس آنکھ کے خون کو صاف کر دینا کہ میں آخری مرتبہ تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، تمہیں دیکھ کر میں اپنے روح کو پرواز کروانا چاہتا ہوں۔ آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، مورخ حیران ہے، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون جم چکا ہے، جس سے آپ آنکھ نہیں کھول پا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے التجا کی، امام حسین نے اپنی پگڑی سے حضرت عباس کے آنکھوں کا خون صاف کیا۔ اللہ اکبر، جیسے آنکھ کھلی، حضرت عباس نے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا اور گود حسین میں اپنا سر رکھا، روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا حسین نے حضرت عباس علمدار کے لاش کو اٹھایا ہے۔ تاریخ کربلا میں ہے کہ آقا حسین جب حضرت علمدار کے لاش کو اٹھایا تو سینہ حضرت امام حسین کے کاندھے پر، اور آپ لمبے سے دراز قد تھے، آپ کے دونوں پیر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ آقا حسین کاندھے پر حضرت عباس
عباس کی لاش کو اٹھائے ہیں۔ حضرت عباس کا سینہ حضرت امام حسین کے کاندھے پر ہے۔ حضرت امام حسین 56 سال کی عمر، 5 مہینہ 5 دن کی عمر ہے۔ لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے تھک چکے ہیں۔ اے حسین تیرے جرأت کو سلام، اے حسین تیرے حوصلہ کو سلام، اے حسین تیری ہمت کو سلام، اے حسین تو نے اسلام کو مضبوطی دیا، اے حسین تو نے قرآن کو حفاظت دی، تحفظ دیا۔ آقا حسین اگر تو نہ ہوتا تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا تھا۔ آقا حسین نے اپنے بھائی عباس علمدار کے لاش کو اٹھایا، سینے پر سینہ حضرت امام حسین کے کاندھے پر ہے، اور دراز قد ہونے کی وجہ سے آقا علمبردار کے قدم جو ہے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے، اور دو راستے بنے جا رہے ہیں۔ قدم جب گھسیٹتے جا رہا ہے، ریتیلی زمین ہے تو وہاں راستے بنتے جا رہے ہیں۔ آقا حسین نے حضرت عباس علمدار کی لاش کو لے کر گیا، حضرت سکینہ سے کہنے لگے، جو عباس نے وصیت کی تھی کہ بیٹی اپنے چچا کو معاف کر دینا، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی سکینہ سے کہنا کہ وہ اپنے چچا کو معاف کر دے۔ وعدہ کرایا تھا پانی لاؤں گا، لیکن پانی نہ لا پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب آئیے حضرت علی اکبر ہے، حضرت امام حسین کا بڑا، حضرت امام حسین کا شہزادہ ہے، 17 سال یا 18 سال آپ کی عمر ہے۔ آپ اجازت چاہتے ہیں، آپ کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے، آپ مصطفیٰ جان رحمت کے صورت کے بالکل مشابہ تھے۔ کیوں مشابہ تھے؟ وجہ کیا تھی؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو جمعہ کے دن بتاؤں گا کہ شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کو کیوں کہا جاتا ہے، نبی کے چہرے کے ہو بہو حضرت علی اکبر کا چہرہ کیوں ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن حضرت علی اکبر اپنے باپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، کوئی باپ اس باپ سے پوچھو، ایک مرتبہ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کی لاش کو کاندھا دے گا، اسے برداشت ہو جائے گا، لیکن ایک بوڑھے باپ کے سامنے اگر اس کا جوان بیٹا انتقال کر جائے، اس باپ کے حالات پوچھو ذرا۔ ایک باپ کے سامنے اگر اس کا بیٹا انتقال کر جائے تو اس باپ کی کیفیت ہوگی، کیا ہوگی، وہ پوچھو ان سے۔ شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر اجازت چاہ رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے، بیٹا وہاں جانے کے لیے اجازت تو چاہ، کوئی بھی گیا تو واپس نہیں آیا۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے، ہاں خواہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو شاید دنیا کہیں ایک تانا نہ دے کہ جب اپنے بیٹے کی بات آئی تو حضرت حسین ہمت ہار گئے، کیونکہ باپ سے تو کسی طرح اجازت لینا تھا۔ حضرت علی اکبر کو اجازت مل گئی کہ بدل ناخواستہ حضرت زین العابدین اس وقت خیمہ حسینی میں بخار کے عالم میں تپ رہے ہیں۔ دلہا بن کر کے حضرت علی اکبر جب گئے، حضرت زین العابدین اٹھنا چاہتے تھے، کمزوری اور نکاہت اتنی تھی کہ اٹھ نہ پائے، کوشش کیے گر گئے۔ ایک بھائی کو بھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، یہ پیغام کربلا والے نے ہمیں دیا ہے۔ بھائی کو بھائی سے کتنا پیار ہونی چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے۔ آج ہم حسین کا غلام ہیں مگر بھائی کو بھائی سے دور کر رہے ہیں۔ ایک بھائی دوسرا بھائی سے دور ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو حسین کا غلام کہہ رہے ہیں۔ بھائی بھائی وہ ہوتا ہے جو دور نہیں نزدیک ہوتا ہے، اور اتنا نزدیک ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ حضرت زین العابدین اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ سنیں گے نا تھوڑی دیر؟ مجھے یقین ہے کہ آپ میری تقریر نہیں سن رہے ہو، حسین کی محبت میں بیٹھے ہو۔ عاشوراء کی رات ہے، عاشوراء کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غلام علی حسین کو عطا فرمائے۔ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے گر گئے، گلا ملنا چاہتے تھے۔ بھائی زین العابدین کہنے لگا کہ میں جاؤں گا، پر اٹھ نہیں پاتے تھے۔ حضرت علی اکبر خود حضرت زین العابدین کے اوپر لیٹ گئے گلا ملنے کے لیے۔ زین العابدین حضرت سوئے ہوئے تھے، حضرت علی اکبر ملنے گئے۔ بھائی گلا ملنا چاہتا تھا، آپ کیسے ملے؟ اٹھنے کی طاقت نہیں، قوت نہیں، کمزوری اور نکاہت کا یہ عالم ہے۔ حضرت علی اکبر بھائی کے اوپر چڑھ گئے، دونوں بھائی نے ایک دوسرے کو کلام ملی۔ حضرت زینب اور خیمہ آل نبی اولاد نبی نے دونوں بھائی کا پیار دیکھا، محبت دیکھی۔ آواز آئی غیب سے کہ اگر اولاد نبی کا امتحان مقصود نہ ہوتا تو قیامت تک کے لیے زین العابدین اور علی اکبر کا کلامہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ اعلی نبی کا امتحان مقصود ہے، اس لیے ان کو جدا ہونا پڑے گا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، امام حسین نے سہارا دیا، تسلی دی حضرت زین العابدین کو۔
حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا گیا، شبیہ پیغمبر، گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حضرت زین العابدین حضرت علی اکبر سوچے کہ کیا ہوا گھوڑے کو، نیچے آپ نے قدم نگاہ جھکا کر دیکھی تو حضرت سکینہ تھی جو گھوڑے کی ایک ٹانگ کو پکڑ کر رکھی تھی۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے کہ بہن کیا بات ہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی تم نے صبر کیا، اولا محمد شہید ہو گئے تم نے صبر کیا، عباس چچا کے بازو قلم ہو گئے تم نے صبر کیا، اے بہن ابھی کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ بہن روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی جان آپ دولہا بن رہے ہو، جنتی دولہا، شہادت کا دولہا بن رہے ہو، اور یہ دنیا کا اصول ہے جب بھائی دولہا بنتا ہے تو بہنوں کو کچھ نہ کچھ خیرات دیتا ہے، کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیتا ہے۔ اے بھائی آج تم دولہا بن کر جا رہے ہو، وہ بھی دنیا کا دولہا نہیں بن رہے ہو، جنتی دولہا بن رہے ہو، میں بھی اصول کے مطابق تم سے کچھ بھیک مانگ رہی ہوں، کچھ تحفہ مانگ رہی ہوں کہ مجھے کچھ تحفہ تو دے دو۔ بہن کا یہ سوال سن کر حضرت علی اکبر کی آنکھ تب گرنے لگی۔ حضرت سکینہ بول پڑی، دامن پہلا دی کہ کچھ تحفہ ملے۔ حضرت سکینہ نے بھائی یہ کیا ہے؟ حضرت علی اکبر نے جواب دیا بہن سکینہ یہ تمہارا تحفہ ہے، آج آنسو کے علاوہ تمہارے بھائی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اسی کو تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ حضرت سکینہ نے جہاں حضرت علی اکبر کا آنسو گرا تھا اس کو لیتی ہے، آنکھوں سے بوسہ لگا لیتی ہے، چوم لیتی ہے اور بدل آپ اجازت بھی دے دیتی ہے، آخری سلام پیش کر دیتی ہے۔ حضرت علی اکبر میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، حل میں مبارز اپنا مقابلہ طلب کرتے ہیں۔ عمر بن سعد بول پڑتا ہے کہ جاؤ ان کے مقابلے کے لیے، المختصر یہ ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے، آپ تلوار چلاتے ہیں، کبھی میمنہ پر، کبھی میسرہ پر، کبھی قلب لشکر پر، جدھر جدھر آپ کی تلوار چلتی ہے بجلی کی طرح چمکتی ہے، سر مولی اور گاجر کی طرح کٹ 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 کر گرنے لگتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ میمنہ پر جاتے ہیں تو میمنہ پلٹ دیتے ہیں، میسرہ پر جاتے ہیں تو میسرہ کو تتر بتر کر دیتے ہیں، قلب لشکر میں گھس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس خیمہ حسینی کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا حسین سے فرماتے عرض کرتے ہیں ابا جان پانی، الاتش الاتش۔ آقا حسین فرماتے ہیں بیٹا ابھی پانی کا سوال نہ کرو، آپ پیاس ستا رہی ہے۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے ایک قطرہ پانی مل جائے تو ان یزیدی کتوں کو بتا دیا جائے گا کہ حسینی تلوار کی کاٹ کیا ہوتی ہے، علی کے خون کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے بیٹا تم میری زبان چوس لو، کیونکہ جب میں سفر میں ہوتا پیاس لگتی تھی، زبان سوکھ جاتی تھی تو میرا نانا نبیوں کا نبی رسولوں کا امام اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیتے تھے تو مجھے پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ اے بیٹا میری سوکھی زبان چوس لو۔ جیسے امام حسین کی زبان حضرت علی اکبر نے اپنے منہ میں لیا، احساس حضرت علی اکبر کو کہ ہماری زبان کیا سوکھی ہے، بابا کی زبان تو اور زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ لیکن علی اکبر کہتے جیسے میں نے اپنے بابا کی زبان اپنے منہ میں لیا تو مجھے کوثر کے مزے آ گئے۔ پھر آپ نے اجازت لی، دوسری مرتبہ گئے، ایک مرتبہ پھر آئے، تیسری مرتبہ گئے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، قلب لشکر میں گھس گئے، تلوار بڑی بہادری سے چلاتے رہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اے یزیدی تمہاری بہادری کہاں خاک میں مل گئی؟ تم اتنے بڑے بڑے پہلوان ہو اور 17 سال کے جوان بچے سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم چاروں طرف سے گھیر لو۔ ایک بدبخت 1000 کا دستہ لے کر کے پیچھے سے آتا ہے اور ایک روایت میں کہ چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، نیزوں کی برسات ہوتی ہے، سینکڑوں نیزے ایک ساتھ علی اکبر کی طرف چلتے ہیں، بش کھا کر گر پڑتے ہیں، زمین سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، شبیہ پیغمبر کے لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روک دیا جاتا ہے۔ آقا حسین تشریف لاتے ہیں تو جب تک لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں تو اس ٹکڑے سے آواز آتی ہے ابا جان مجھے سنبھالنا، ادھر جاتے ہیں تو ادھر سے آواز آتی ہے ابا جان مجھے سنبھالنا۔ ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے جبہ میں لیتے ہیں، خیمہ حسینی کی طرف پہنچتے ہیں تو ایک قرآن مچاتا ہے خیمہ حسینی میں، مگر پھر بھی آقا حسین کی ہمت کو سلام کیا، انہیں حوصلہ دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں یہ فرما کر کے اگر تم نے کچھ بھی ناشکری کے الفاظ زبان پر لائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم امتحان میں فیل ہو جائیں۔ صبر کی تلقین کی ساری عورتیں خیمہ حسینی سب کے سب خاموش ہو گئے، سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، درود پاک اللہم صلی علی۔ اب آخری شہادت سنیے حضرت علی اکبر علی اصغر کی۔ حضرت علی اصغر کی عمر 6 سال ہے،
پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان سوکھ کر کاٹا کاٹا ہو چکی ہے۔ حضرت شہربانو حسین کے خیمے میں آتی، حسین سے کہتے ہیں آئے امام، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفہ سے کربلا آئی، آج تک کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کی اور شاید آگے بھی نہ کرتی، لیکن اب اس بچے کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ بار بار سوکھی زبان نکال نکال کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت زینب بھی آ کر کہنے لگی کہ حسین، یزید لشکر میں کوئی تو صاحب اولاد ہوگا، اولاد والا ہوگا، جس کے دل میں اولاد کی محبت ہوگی، اولاد کا پیار ہوگا۔ تم بچے کی سوکھی زبان دکھا کر کے کم سے کم ان سے کہنا کہ میرے ہاتھ میں نہ صحیح اپنے ہاتھ سے 2 قطرہ پانی علی اصغر کے حلق پر ڈال دو، شاید اس کا بدلہ تمہیں حوضر کی جام پلا کر دیا جائے یا جنت میں داخل کر کے دیا جائے۔ حضرت امام حسین کہنے لگے ان سخیوں سے تو مجھے یہ بھی امید نہیں ہے کہ اصغر کو بھی پانی کا ایک قطرہ دے گے۔ آپ بدل ناخواستہ لے کر گئے تو حضرت شہربانو کہنے لگی میرے لال کو چھپا کر لے جانا، چادر میں چھپا کر لے جانا حسین، آقا حسین چادر میں چھپا کر لے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا کا سورج میرے حسین کے کھلے ہوئے چہرے کو مرجھائے۔ محمد کے پاک کے ہر پھول ایسے ہوتے ہیں کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ ہر پھول بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حضرت شہربانو کہنے لگے آقا حسین میرے شہزادے کو چادر میں چھپا کر لے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت، گرم گرم لوگ کی تپیروں سے میرے شہزادے کا چہرہ مرجھا جائے۔ تاریخ میں ہے، تاریخ کربلا میں کہ آقا حسین نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، چادر میں چھپایا، خیمے سے نکلا۔ عمر بن سعد آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ آج اگر حسین ڈر گیا، ڈر کے مارے قرآن لے کر آیا ہے، کیونکہ جب ایک بچہ چادر کے اندر ہے، اب ان یزیدیوں کو پتا نہیں تھا کہ اس اندر میں کیا ہے، مگر ابری بھی چیز اسے نظر آئی تو اسے یہی لگا کہ قرآن ہی ہوگا، سینے میں قرآن ہی رکھا جاتا ہے، مگر آل نبی اور اولاد نبی اور قرآن دونوں ایک ہے۔ نبی نے فرمایا میری آل اور قرآن دونوں ایک ہے، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ آل نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن میں دیکھو، اور قرآن کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو تو ساتھ آل نبی میں دیکھو۔ قرآن دیکھنا ہے تو آل نبی میں دیکھو، اولاد نبی میں دیکھو، حسین کی زندگی کو دیکھو، اور حسین کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن میں دیکھو۔ دوسرا پارہ کھولو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں صبر اور نماز کا تذکرہ ہے آیت مبارکہ میں۔ حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے اور نماز پر ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کی آیت بھی صبر پر شروع ہوتی ہے، نماز پر ختم ہو جاتی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا اگر حسین بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر صلح کے لیے قرآن بھی لائے تو قرآن کو بھی پارا پارا کر لینا۔ آقا حسین قریب گئے، کہنے لگے اے عمر بن سعد، اے یزیدیو، یہ میرا 6 مہینے کا شہزادہ ہے علی اصغر، جو نہ یزید کو جانتا ہے نہ بیعت جانتا ہے۔ اگر قصوروار ہے یزید کی نظر میں تو ہم ہیں، یزید کی نظر میں اگر یزید کا کچھ بگاڑا ہے یزید کی نظر میں تو وہ ہم ہیں۔ یہ بچہ تو جانتا بھی نہیں یزید کو۔ اے اولاد والا، اپنے ہاتھ سے 2 قطرہ پانی میرے شہزادے کے چہرے پر، منہ پر ڈال دو، ان کا حلق تر ہو جائے گا۔ تاریخ میں ہے کہ امام حسین نے اپنے چادر کو ہٹایا اور فرمایا بیٹا علی اصغر، اتمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہونٹ دکھا کر کے بتا دے یزیدیوں کو، اتمام حجت کے لیے بیٹا علی اصغر اپنی سوکھی زبان یزیدیوں کو دکھا دے۔ اوپر جیسے آقا حسین نے چادر ہٹائی اور چہرے علی اصغر کو یزیدیوں کی طرف کیا، ہر ملا بدبخت نے اس نشانے کے ساتھ تان کر تیر چلائی۔ آقا حسین نے شہزادے کو ایسے لیا تھا، اسے چہرہ دکھا رہا تھا کہ بیٹا علی اصغر اپنا چہرہ دکھا دے، اتمام حجت کے لیے سوکھی ہونٹ دکھا دے، سوکھی زبان دکھا دے، تاکہ اتمام حجت پوری ہو جائے اور پتہ چل جائے ان لوگوں کو کہ آقا حسین کیسے تھے صحابیوں کے گھر والے اور یزیدی کیسے تھے ظلم اور جبر والے۔ علی اکبر نہیں، علی اکبر کا چہرہ جیسے یزیدیوں کی طرف ہوا، کربلا نے اس نشانے سے تیر لگایا کہ علی اصغر کے حلق میں وہ تیر پیوست ہو گیا، حلق سے چیرتے ہوئے آقا حسین کے بازو میں جا کر چھپ گیا۔
آقا حسین نے تیر نکالا تو یہ فوارے نہیں، خون علی اصغر کو ہاتھ میں رکھا، آسمان کے بلندی کی طرف اچھالنا چاہا تو آسمان کانپنے لگا، تھرانے لگا۔ آقا حسین اگر تم نے علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف پھینکا تو پھر آسمان قسم کھاتا ہے کہ قیامت تک پانی کا ایک قطرہ نہیں گرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے نانا کی امت پریشان ہو جائے تو پھر چھوڑ دو، پھر آپ فوراً ہاتھ نیچے لے کے زمین پر خون ڈال دیں۔ زمین کانپنے لگی، کربلا کی زمین تھرا رہی تھی ظلم دیکھ کر۔ زمین نے کہا حسین اگر تم چاہتے ہو کہ زمین ہریالی اگائے تو پھر خون مت ڈالنا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ زمین ہریالی نہ اگائے، اگر خون علی اصغر کو تم نے چلو میں بھر کر زمین کربلا پر ڈال دیا تو زمین قیامت تک ہریالی نہیں اگائے گی اور تمہاری نانا کی امت پریشان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آسمان اور زمین نے جب ایسا کہا تو آقا حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ اللہ اکبر۔ علی حضرت حسین کی ہمت کو سلام۔ علی اصغر کے خون کو چہرے پر ملا اور اپنے شہزادے کو لے کر کے خیمے میں داخل ہوا۔ چیخ نکل گئی شہربانوں کی، کاش بہت بڑی کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنے شہزادے کو کبھی بھی کربلا کے میدان میں نہ بھیجی ہوتی۔ اور کیوں نہ بھیجی؟ کیونکہ حضرت علی اصغر جب حضرت امام حسین کا قافلہ جب مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا تو حضرت علی اصغر حضرت صغرا کی گود کو نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن آقا حسین نے جب کان میں کہا تھا بیٹا علی اصغر لیٹ نہ کرو، شہیدوں کی جو لسٹ ہمیں دی گئی ہے اس میں تمہارا بھی نام ہے، اتنا سننا تھا کہ حضرت علی اصغر صغرا کی گود سے لپک کر امام حسین کے گود میں آ گئے۔ اور جب آپ پیاس کی شدت میں تھے تب بھی اپنی مٹھیوں کو کھولتے تھے بند کرتے تھے، کھولتے تھے بند کرتے تھے، کھولتے تھے بند کرتے تھے۔ آپ کہیں گے بچوں کی عادت ہوتی ہے مٹھی کھولے بند کریں، لیکن یہ ہمارے گھر کا بچہ نہیں تھا، ہمارے گھر کا بچہ نہیں تھا، یہ بچہ حسین کا تھا، علی کا تھا۔ ان کی مٹھیاں کیوں کھل رہی تھی، کیوں بند ہو رہی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کبھی کھلتی تھی کبھی بند ہوتی تھی اصغر کی مٹھیاں۔ ننھے اصغر کو بھی تلوار چاہیے، اس لیے مٹھیاں کھلتی تھی بند ہوتی تھی، کبھی کھلتی تھی کبھی بند ہوتی تھی اصغر کی مٹھیاں، ننھے اصغر کو بھی تلوار چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شہادت حسین انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ امام حسین اس کے بعد 72 زخم کھانے کے بعد جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوتی ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ 72 زخم کھانے کے بعد آپ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں، گھوڑے کے زین سے گر پڑتے ہیں اور اس انداز میں آپ گرتے ہیں کہ سجدے کا عالم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سجدے کا عالم ہوتا ہے۔ اس نوازے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدہ اوروں نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ حسین نے کربلا میں وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ حسین کا سجدہ، ایسا سجدہ جس نے قیامت تک کے لیے اسلام کو مضبوطی دی ہے۔ اب 2-3 بات آپ سن لیجئے، اس کے بعد بات ختم۔ آج لوگ طرح طرح کے خرافات پھیلاتے ہیں۔ آقا حسین نے اپنی شہادت دی دین کے تحفظ کے لیے، اور حسین کا نام لے کر کے ہم دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، شریعت کی دھجی اڑا رہے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ حسین کی قربانی اس لیے نہیں تھی کہ ہم اسی چیز میں الجھ جائیں۔ آقا حسین کی قربانی اس لیے تھی کہ شریعت مضبوط ہو جائے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ بھی قربانی ہے اور آخری مہینہ وہ بھی قربانی ہے۔ منہ میں بھی نبی کا لال ہے، کربلا میں بھی نبی کا لال ہے۔ وہاں کعبہ بنانے والا ہے منہ میں، اور کربلا میں کعبہ بچانے والا ہے۔ کربلا میں کعبہ بچانے والا، منہ میں کعبہ بنانے والا۔ اور کربلا میں خواب کی تعبیر ہے، جو خواب مقام منہ میں ہے، منہ میں خواب ہے اور کربلا میں اسی خواب کی تعبیر ہے۔ اے حسینی غلاموں، ایسی چیزیں آپ مت بولو جس کا حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ پیارے آقا فرماتے ہیں عاشورہ کے دن اچھا کھاؤ پیو، عبادت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، نیا کپڑا پہنو، مگر بطور خوشی نہیں، بطور عبادت پہنو۔
तीन तरह का कपड़ा ना पहनो, काला कपड़ा मत पहनो, लाल कपड़ा मत पहनो और सब्जा कपड़ा मत पहनो। ये सिर्फ मना है, तीन कपड़ा, लाल, काला और सब्जा। क्यों मना है? उसकी बड़ी वजह है ना। हुसैन की शहादत का बस मंजर, पेश मंजर यही है कि हुसैन के नाना की उम्मती शरीयत को अच्छी तरह से पहचान ले और अच्छी तरह से शरीयत पर गामजन हो जाए, ईमान को अच्छी तरह से मजबूती के साथ गामजन रहे, क्योंकि ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। तकदीर में जितनी दौलत तुम्हें मिलना है इतनी मिलेगी। जिस तरह मौत तुम्हारे पीछे पड़ती है, चलती है और तुम उससे बच नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी तकदीर की दौलत तुम्हारे पीछे चलती है। तकदीर की दौलत तुम्हारे पीछे चलती है। हुसैन की गुलामों, अपना किरदार हुसैनी बना लो। आज जिस तरह हुसैन का नाम लेते हैं, दुनिया वालों को बता दो, किरदार से, अमल से बता दो कि सच्चा पक्का हुसैनी हम हैं। नाहंजार भी अपने आप को हुसैनी गुलाम कहते हैं और कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। कुरान कहता है कि हुसैन जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, आयत मैंने तिलावत की। जो अल्लाह के नाम में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बेशक वो जिंदा है। उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। तो शहीद अदना होता है नबी के मुकाबले में, नबी आला होते हैं। कुरान जब अदना को जिंदा कहता है तो आला बदरजा औला जिंदा होगा। जब कुरान शहीद को जिंदा कहता है तो नबी तो बदरजा औला जिंदा है। वो किसी और का नबी होगा जो मर गया है, कसम खुदा कि हमारा नबी जिंदा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छू जाने वाले। मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा खाने वाले। आज मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। आज की इस मुबारक रात में हो सके तो इबादत करिए। अब एक बात खाली, आखिरी बात, 4 रकात नफल नमाज पढ़िए। हो सके तो पहली रकात में, हर रकात में अलहम्दु के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़िए, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए। ये इबादत जो इस रात में करेगा अल्लाह ताला उसको 50 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। आशुरा की बड़ी फजीलत है, आज की रात की बड़ी फजीलत है। इंशाअल्लाह अज़ीज कल जो है सुबह पे छोटा प्रोग्राम होगा, फातिहा खानी होगी, शरबत पर फातिहा होगी और थोड़ी देर वहाँ भी आशुरा की दिन की फजीलत बताई जाएगी। आशुरा की जो दुआ है वो दुआ पढ़िए। उस दुआ के ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं कि जो दुआ खुलूस नियत से मोहब्बत हुसैन में आशुरा के दिन आशुरा की दुआ पढ़ लेगा तो उस वक्त उस साल उसे मौत नहीं आएगी। जिसकी मौत रहेगी उस साल तो उसको सही से पढ़ना नसीब नहीं होगा। हिंदी में भी है, अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है। जिसके पास नहीं हो वो मुझको फोन करे, मैं उनके व्हाट्सएप में भेज दूंगा। घर में भी एक बार पढ़कर सब बच्चों को सुना दें। आशुरा के दिन नमाज है, इंशाल्लाह वो नमाज का तरीका मैं बताऊंगा। आप मस्जिद में जमा हो जाए 10 बजे नमाज पढ़ेंगे, जो नफल नमाज है। उसके बाद आशुरा की दुआ पढ़ेंगे, फातिहा खानी होगी शरबत पर। इंशाल्लाह हुसैनी गुलाम को कल का दिन यही करना चाहिए, सदका खैरात जितना हो। और एक प्यारी हदीस सुनिए, आका फरमाते हैं आशुरा के दिन जो अपने बाल बच्चे के ऊपर, औलाद के ऊपर फराख दिली से खर्च करेगा और दिन से ज्यादा खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उसको पूरा साल फराखी अता फरमाएगा, वसी अता फरमाएगा, बरकतें अता फरमाएगा। तो आशुरा के दिन हमें ये करना चाहिए, ढोल नहीं बजाना चाहिए, ताजिया में रोटी नहीं फेंकना चाहिए। दूर से औरतें ताजिया में रोटी फेंकती है, ढोल बजाती है और इन ढोल बजने बजाने वाले नाचने वालों को औरतें जाकर देखती है। गैरत है हमारे दिल में। बात बड़ी कड़वी है मगर हकीकत है। अगर जरा बराबर गैरत हमारे दिल में हो तो हुसैन की शहादत इसलिए नहीं थी कि उम्मत खुराफात में मिल जाए। ढोल ताशे लेकर हुसैन का गम मनाने के लिए निकल पड़े, शहीदों का मातूम मनाने के लिए निकल पड़े। क्या मातूम इस्लाम में जायज है? शहीदों का गम मनाना इस्लाम में जायज है? शहीद मरता नहीं है मेरे भाई, शहीद की रूह जन्नत के परिंदों में मुंतकिल की जाती है। सब रंग के परिंदों में खुदा उसे इतनी ताकत देता है कि वो जन्नत में जहां चाहे, जब चाहे, जिधर चाहे जा सकता है। शहीद जिंदा रहते हैं, शहीद मरते नहीं, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु